نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی ابو جہل کب منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، کہتا پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے۔ وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی، یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہ گار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے ساتھ میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے۔ وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے۔ یہ بات آپ سمجھیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا، کہتے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے۔ آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے۔ اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکوں تو میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا۔ یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے،
ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے. اب اسے ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں. اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور. کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر. او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام. میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نا، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے. تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. حضرت عمر سویرے آ گئے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا، انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر. تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا. نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں. شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ؟ عرض کی حضور سارے نہیں، ایک میں ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں.
اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچے گئے. ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. ہاں دیکھ لیتے ہیں. آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا. ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40. اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے نا ہمارے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے. اللہ کو منانا ہے نا حضور نے. کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے، تو حضور نے دیکھ لیا. اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے. کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، فرمایا ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا نا، فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے، فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی سے زد چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولہ ہے، فیصلہ ہے، فرمایا دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کرو. کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نہ دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا. ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا. روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئیں. فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا سردار نے کی دیا، پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم. تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا. کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا ہوں، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا. تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا؟ میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. میرے رسول پاک اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں.
میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ترمذی شریف 66 کی حدیث ہے. حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو. حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا، امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا، ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے. اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ پراپوگنڈا کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے. کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق. اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، قومی حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں، جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں فلانے کے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے خوبصورت محافل کا ذکر کریں، خوبصورت درود شریف پڑھیں.